بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ملک یونان میں ایک خوبصورت اور باوقار شہزادہ البرٹ رہتا تھا۔ اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے بادشاہ اس پر بہت مہربان تھا۔ شہزادہ البرٹ کی سوتیلی ماں کو بادشاہ کا شہزادے کی طرف جھکاؤ ایک آنکھ نہ بھاتا۔ اس نے شہزادے البرٹ کی الٹی سیدھی شکایتیں لگا کر بادشاہ کو مجبور کر دیا کہ وہ شہزادے البرٹ کو قتل کر دے۔ بادشاہ شہزادے کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ بادشاہ نے شہزادے البرٹ کو ایک خط دے کر اس کو اپنے دوست بادشاہ کے پاس روانہ کیا، جو شہزادہ البرٹ کے والد کے دوست تھے اور قریب کے ملک ہی میں بادشاہ تھے۔ شہزادے البرٹ کو جو خط دیا گیا، اس میں بادشاہ نے لکھا تھا کہ شہزادے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ شہزادہ البرٹ نے سوچا کہ اجنبی بادشاہ جب اس خط کو پڑھے گا تو اس کے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آئے گا۔ اسے کیا معلوم کہ در حقیقت یہ خط اس کی موت کا پروانہ ہے۔ شہزادہ البرٹ جب دوسرے ملک پہنچا اور بادشاہ سے ملاقات کی تو اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے بادشاہ کو شہزادہ البرٹ بہت پسند آیا اور اس نے زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اس سے آنے کا مقصد پوچھا۔ بغیر 9 دن تک اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ 10ویں دن جب بادشاہ نے شہزادہ البرٹ سے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے بادشاہ کی خدمت میں اپنے والد کا خط پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب خط پڑھا تو بہت ہی پریشان ہو گیا، کیونکہ اتنی اچھی عادتوں والے شہزادے کو وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بادشاہ کی بات بھی نہیں ٹالنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس مسئلے پر بہت سوچا اور اس سے چھٹکارا پانے کا ایک دوسرا راستہ نکال ہی لیا۔ بادشاہ کے ملک میں ایک بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی، وہ یہ کہ ایک خوفناک بلا جس کا سر شیر کی طرح بڑا تھا، اس کے جبڑے بہت خوفناک تھے، اس کے منہ سے شعلے نکلتے، اس کا جسم ایک بکری کی طرح تھا اور اس کی دم دیرگوں یعنی اسدا کی طرح تھی۔ یہ خوفناک بلا سب لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی۔ اس بلا نے بہت سے مردوں، عورتوں اور بچوں کو کھا لیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے شہزادے سے درخواست کی کہ اس خوفناک بلا کو مار ڈالے جو اس علاقے کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک کام تھا، مگر شہزادے نے اس کام کے کرنے سے انکار نہیں کیا۔ وہ نیک دل شہزادہ تھا اور لوگوں کو تکلیف اور مصیبت سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس نے عقل کی دیوی سے مدد کی درخواست کی۔ عقل کی دیوی ہر بات جانتی تھی، ساتھ ہی اسے معلوم تھا کہ شہزادہ کتنا بہادر ہے۔ چنانچہ اس نے شہزادے کی مدد کی اور اسے ایک تحفہ دیا۔ جب شہزادہ البرٹ نے تحفہ دیکھا تو وہ حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت سفید رنگ کا گھوڑا تھا
جس کے کندھوں پر بھی بہت ہی خوبصورت سفید چمکدار پر تھے۔ شہزادہ البرٹ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ سوار ہوا، گھوڑا ہوا میں بلند ہو کر اڑنے لگا۔ شہزادے نے گھوڑے کا رخ بلا کی طرف کر دیا، اور جب اسے وہ بلا نظر آنے لگی تو اس نے اس پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ جب خوفناک بلا کو تیر لگے تو اس نے تکلیف سے چنگھاڑنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے منہ سے خوفناک شعلے نکلنے لگے، اور اس نے اپنی دم زمین پر ماری تو اس کی وجہ سے زمین ہلنے لگی۔ لیکن ان چیزوں سے شہزادہ البرٹ کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ زمین پر تو تھا ہی نہیں، وہ تو اپنے اڑنے والے گھوڑے پر بہت بلندی پر تھا، اس لیے وہ بلا کے شعلے سے محفوظ تھا۔ بلا نے بہت کوشش کی کہ شعلے شہزادہ البرٹ تک پہنچ جائیں، مگر وہ ناکام رہی، اور شعلے بھی اس کے منہ میں بننا ختم ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک شہزادہ تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بلا کے جسم میں درجنوں تیر گھس گئے اور وہ لہو لہان ہو کر تڑپنے لگی۔ ایک خوفناک چنگھاڑ کے ساتھ بلا زمین پر گر کر ہمیشہ کے لیے مر گئی۔ اس طرح شہزادہ البرٹ کی بہادری سے ان لوگوں کو برسوں بعد اس بلا سے نجات ملی۔ بادشاہ اور اس کے ملک کی رعایا یہ دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گئے۔ بلا سے چھٹکارا پانے پر ملک میں بہت خوشیاں منائی گئیں۔ اس کے بعد بھی بادشاہ نے شہزادہ البرٹ کو بڑے سخت اور مشکل کام کے لیے شاباشی دی، مگر اپنے اڑنے والے گھوڑے کی مدد سے وہ ہر مرتبہ سرخرو ہو جاتا۔ آخر بادشاہ نے شہزادہ البرٹ کو بہت سے تحفے اور انعامات سے نوازا، اور اپنے ملک میں امن و سکون کے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔